السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ کچھ سٹیٹمنٹس کی بات کرنی ہے آج آپ سے، اور بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس۔ ایک تو ہمارے جو ہمسائے میں ماحول چل رہا ہے، اس کی طرح بات کرنی ہے۔ وہاں پہ ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جن کو اجیت دوبل کہتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا وہاں پہ۔ انہوں نے یہ نیا ایک ڈاکٹرن پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل، آپ کو یاد ہوگا جس طرح صدر بش نے کہا تھا نا کہ ہم پریمپٹیو سٹرائکس کریں گے، اور جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوگا ہم وہاں پہ خطرے کا انتظار نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں ہٹ کرے، ہم وہاں پہ خود پہنچ کے اس کو تباہ کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے اس کو ایک سپر پاور بننے کا شوق تو ہے، بڑی پرانی ان کی ایک خلش ہے، تو وہ ان کا ظاہر ہے جو خواب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اکثر وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے اجیت دوبل نے کہ جناب ہم جہاں سے بھی ہمیں خطرہ ہوگا ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے، اور یہ انہوں نے ایک ریلیجس جو فنکشن تھا اس میں انہوں نے کیا ہے، رشی کیش جس کو کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ جناب ہم تو جہاں سے بھی خطرے کی بھنک بھی دیکھیں گے اس کو ہم اڑا دیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ a nation is bound by the common thread of spirituality and culture۔ اور اسی طرح کی تھوڑی سی کچھ بات جو ہے یہ آر ایس ایس کے چیف نے بھی پرسوں بات کی تھی اس والے سے۔ تو اب دیکھیں ہو از ٹاکنگ کہ اسپرچویلٹی اور کلچر کا آپ نے بیڑا گر کر دیا ہے۔ اسپرچویلٹی کا آپ کو نام تک نہیں پتا کہ اسپرچویلٹی ہوتی کیا ہے۔ لوگوں کو آپ نے ان کے عقیدے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا ہے، مارا ہے ان کو، اور اتنا مارا ہے کہ اب وہاں پہ کوئی حال ہی نہیں رہ گیا۔ تو اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وی ول فائٹ ویئر یو وانٹ اس ٹو فائٹ اینڈ دیٹ از آلسو ناٹ مینڈیٹوری۔ وی فائٹ ویئر وی فیل دا تھریٹ از کمنگ۔ وی ہیو نیور ڈن اٹ فار آور سیلفش ریزنس۔ وی ول فائٹ a war on our land and others' land too, but not our selfish reasons, but for the highest good of others۔ اب یہ ادرس کی یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کے اوپر آپ اٹیک کریں گے؟ اور پھر بڑا فلسفہ جھاڑا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ states are bound by physical dimensions, but a nation is bound by the common thread of spirituality and culture۔ Again اب اسپرچویلٹی اور کلچر کی بات کر رہے ہیں، اور جناب عجیب، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں، اور خاص طور پہ جب یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے فوراً بعد پھر ظاہر ہے کہ جب یہ چائنا کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور چائنا کا پتہ ہے آپ کو کس طرح آپ کو وہاں پہ جوتے کا تو لفظ بڑا، جوتے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے پنجاب میں، وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں نا ایک لتر ہوتا ہے، تو وہ آپ کو وہ ذرا کنگ سائز کا ہوتا ہے، تو وہ پڑھیں آپ کو وہاں پہ، تو آپ کو اب سمجھ نہیں ہے، فوراً آپ نے اس کو ریٹریکٹ کیا اور کہا ہے جی کہ نہیں نہیں ہم نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ چائنا کے اس پرسپیکٹو میں نہیں دی، یہ تو ویسے ہی ہم ریلیجس فنکشن تھا، اور اپنے مطلب یہ اسپرچویلٹی کی باتیں ہو رہی تھیں، اور کوئی ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تو حال ہے آپ کا۔ 7 راؤنڈ آپ کے ہو چکے ہیں، کوئی آپ کو انہوں نے ابھی تک فیور نہیں دی۔ 38,000 اسکوائر کلومیٹرز اکارڈنگ ٹو یور ڈیفینس منسٹر صاحب آپ کا علاقہ وہ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ اچھا اب دوسری طرف دیکھیے ایک اور سٹیٹمنٹ، ایک ان کے جرنیل ہیں جنرل جی ڈی بخشی صاحب، وہ نہیں آپ نے دیکھا، وہ ٹی وی پہ اکثر آتے رہتے ہیں، مونچھیں ان کی کافی مطلب اپنے سائز سے بھی بڑھ کے مونچھیں، مونچھوں والا جن نہیں ہوتا جس طرح، یہ مونچھوں والا جن جو ہے، اب دیکھیں یہ جنرل پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے بن گیا، اور پھر پی ایچ ڈی کی بھی ہے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، انبلیویبل۔ میں نے اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 35 بکس لکھ ڈالی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لکھی ہیں، کیسے لکھی ہیں، یعنی ان کی گفتگو سنیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی جنرل کی گفتگو ہے یا یہ کسی پڑھے لکھے شخص کی گفتگو ہے۔ اسکالر تو بہت دور کی بات ہے، اور 35 کتابیں لکھنے والا تو بہت بڑا اسکالر ہوتا ہے، تو اس کی گفتگو آپ سنیں
اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جو ہر وقت پاکستان کو گالیاں دیتا رہتا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کسی جانور کے ساتھ ملائے گا، کبھی کسی کے ساتھ ملائے گا، لیکن اتنے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ کبھی کہے گا کہ یہ کوئی رنڈی خانہ ہے، کبھی کہے گا کہ یہ ریبٹ ڈاگ ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ گاڈ سے ہمارے جنرلز جو ہیں، آپ جائیں نا جنرلز کو تو خیر چھوڑیں نا، آپ ہمارے کسی کپتان کو یا کسی میجر کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی سویلائزڈ لوگ کیسے گفتگو کرتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا ان کے انٹلیکچوئل لیول کا، وہ بات کریں گے آپ کو پتا چلے گا کوئی ڈیسنسی بھی کہ دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کسی بریگیڈیئر یا میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو ایک کلاس کا ڈفرنس پتا چل جائے گا جو آپ کے جنرل سے، میں کچھ جو آپ کے جنرل ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کچھ اچھے بھی ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ ہیں، جو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کس نے جنرل بنایا اور کیسے بنایا، آپ کو بڑا ہی کو غصہ ہے، آپ کا بھائی مر گیا تھا 1965 کی جنگ میں، وہ بھائی ہم نے تو نہیں مارا نا، جنگ میں آیا ہوا تھا، مائن پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اب آپ کو وہ وٹ چڑھا ہوا ہے کہ جی مجھے اس کی باڈی جو تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، اس کو پھر اس کی ایشز جو تھیں وہ مجھے پکڑائی گئیں اور کہا جی کہ دس از یور بردر، تو اب اس میں آپ اس آگ میں جلتے جلتے پورے ملکوں کو آپ آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی آگ وہ بجھ سکے، دس از نان سینس، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، آپ نے یہ کہا جی کہ انڈیا کو فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان میں جو اس وقت انریسٹ کیا گیا ہے، ہو نہیں رہا، یہ آرکیسٹریٹڈ ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ انڈیا کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ نے ایک اور بیان بھی ساتھ ہی اسی میں دے دیا ہے، اور وہ یہ آپ نے کہا ہے کہ اصل میں امریکہ، اسرائیل اور سعودی عربیہ کا آپ نے نام لیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپسیٹ ہیں پاکستان کے ایکشنز کی وجہ سے، اوبیسلی چائنا کی وجہ سے، آپ نے اپنا نام نہیں لیا لیکن ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح شامل ہیں، تو بیسیکلی آپ نے 4 ملکوں کا ذکر کیا ہے جو پاکستان سے شدید خائف ہیں، جو پاکستان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور بقول آپ کے فائدہ اٹھانا چاہیے، اصل میں یہ ہے کوڈ، جو کوڈ آپ نے بنایا ہوا ہے نا، وہ کوڈ تو پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن اصل کوڈ یہ ہے جو پاکستان کے خلاف بن چکا ہوا ہے، یہ ہے وہ الائنس جو پاکستان کو فیس کرنا ہے آئندہ چند دنوں میں، آئندہ چند مہینوں میں۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں ایک اور سٹیٹمنٹ، بی جے پی کے ایک رہنما جو کہ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مودی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے، پوری ٹائم لائن بنا دی ہوئی ہے، جس طرح ہم لوگ اپنے ویڈیوز کے لیے ٹائم لائن بناتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز چلے گی، یہاں پہ یہ ہم لوگ سینز لگائیں گے، سب کچھ یہ ٹائم لائن جناب انہوں نے طے کر لی بھی ہے کہ کب انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کب چائنا کے ساتھ کرنی ہے، اور کس طریقے سے کرنی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے، تو جناب یہ اس طرح کی ٹائم لائنیں کرنے سے کام نہیں چلتے، وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے بھی منصوبہ بنایا، ایک اللہ بھی منصوبہ ساز ہے اور اللہ ہی سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ آپ نے منصوبہ بنایا تھا نا یہ کشمیر والا، پھر دیکھ لیا اس کے بعد کیا ہوا، آپ کے منصوبے میں کہیں چائنا نہیں آتا تھا، آیا نا چائنا، تو اس لیے اللہ سے ڈریں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے ڈریں کہ جو آپ کو کل بہت بڑا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ جائے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس طرح کرنا چاہیے، یہ آپ جیسے ملک کے لیے، جس کو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ایک بڑا ملک ہمارا ہمسایہ ہے اور اتنا ہی چھوٹا ہے، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے بہت زیادہ آفٹر ایفیکٹس ہوں گے آپ کے لیے بھی، تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا سوچ کے بات کرنی چاہیے، اگر آپ بن گئے ہیں جنرل تو کم از کم اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی بات جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہ کر ڈالے جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو سکے۔ آپ ذرا ٹائمنگ دیکھیے، ٹائمنگ کیا ہو رہی ہے کہ ادھر سے 2+2 چل رہا ہے، وزیر خارجہ، وزیر دفاع امریکہ کے، بھارت کے وزیر خارجہ وزیر دفاع سے ملاقات کر رہے ہیں،
اور یہ 2+2 کا اور یہ بیکا کا جو ایگریمنٹ ہے بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ آپ نے ساری کی ساری جو پلاننگ ہے وہ پاکستان کے متعلق اور چائنا کے متعلق کرنی ہے، ڈیٹا ایکسچینج کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب آپ امریکہ کے باقاعدہ طور پر بچہ جمہوریہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلے سے بھی آپ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ فارملی آپ ہو جائیں گے تاکہ آپ کے پورے سسٹمز میں امریکہ جب وہ انٹر ہو چکا ہوگا، آپ کے پورے جو ڈیٹا ہوگا وہ جب چاہے گا اس کو سوئچ آف کر دے گا، جب چاہے گا اس کو یوز کر لے گا، جب چاہے گا آپ کو ڈچ کرے گا. اچھا اب یہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اجیت ڈوبل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ٹائمنگ دیکھیے، پھر ایک شدید قسم کا میڈیا اٹیک جو انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیے. ادھر سے اب آپ آ جائیے پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کا جلسے، پاکستان ڈیمولیشن موومنٹ کے جلسے، جس کا مقصد واحد اور واحد صرف اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچایا جائے، توڑا جائے پاکستان کے. خدا نخواستہ آپ نے دیکھ لیا وہ جو کپا ہے اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ تو مطلب اتنی شدید قسم کی مجھے اس سے افسوس ہوا ہے کہ یہ بے نورانی جو لوگ ہیں یہ بھی اب پاکستان کے اوپر اس طرح کے اٹیک کر رہے ہیں. اور اپنے والد کو نہیں دیکھتا، اپنے والد کو دیکھے کہ جس نے پاکستان کے اندر ایک اچھا رول پلے کیا تھا، آئین کے اندر رول پلے کیا تھا، اور پاکستان موومنٹ، پاکستان جو نظام مصفح موومنٹ تھی اس میں ان کا ایک بڑا رول تھا. اب دیکھیے کہ اس طرح کے لوگوں کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر لایا جا رہا ہے. اب نواز شریف جو ہے، اب ذرا سوچیں کہ نواز شریف گیا کیسے تھا. اب آپ کو تھوڑی سی گیم سمجھ آ جائے گی. ہوا کیا ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ کو سچویشن کلیئر ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے چوتھا نام جو لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے سعودیہ کا. سعودیہ نے پریشر ڈال کے نواز شریف کو یہاں سے منگوایا. پریشر کس نے ڈالا؟ تینوں باقیوں نے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، پاکستان میں ڈسٹوپیا کریٹ کرنا ہے. آپ ذرا کسی وقت گوگل کیجئے گا کہ ڈسٹوپیا کیا ہوتا ہے. یہی ہے ڈسٹوپیا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. کیوس کریٹ کر دیا جائے، انریسٹ کریٹ کیا جائے، ریسٹ لیسنس جو ہے وہ ہو جائے، لا لیسنس ساری کی ساری ہو جائے. یہ ہے ڈسٹوپیا. یہ مقصد تھا، سعودیہ کے ذریعے پریشر ڈلوایا گیا اور اس کو نکلوایا گیا. نکالنے والے اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ جو پلان کیا گیا تھا یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور ان لوگوں کے ذریعے کیا جائے جو آج مادر ملت نہیں بلکہ مادر ذلت اور مادر علت بن چکے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز خدا نخواستہ کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں آپ کو اب ساری سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں. اجیت ڈوبل نے بیسیکلی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں. یہ جو پری ایمپٹیو سٹرائک کا انہوں نے اشارہ دیا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب بش نے یہ کیا تھا تو انہوں نے اٹیک کیا تھا پہلے افغانستان پہ، پھر انہوں نے عراق پہ کیا تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ اشارہ دے دیا ہے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم جہاں پہ ہمارا دل چاہے گا ہم اپنے ڈیفنس میں وہاں پہ سٹرائک کریں گے. Now the question is, are we able and ready? Are we able and ready for the onslaught? کیا ہیں ہم؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم مادر ذلت اور پاکستان ڈیمولیشن موومنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اہلیت اور تیاری رکھتے ہیں؟ یا پھر کہیں ہم کل کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ قوم فروختند و چے ارزاں فروختند، کہ قوم کو بیچا اور کتنا سستا بیچ دیا. مجھے امید ہے کہ اس کا جواب، اس سوال کا جواب ہمارا یہ آئے گا کہ ہاں ہم تیار ہیں، ہمارے اندر صلاحیت بھی ہے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور ہم جتنے بھی ریسورسز ہیں پاکستان کے وہ ہم اپنی ڈسپوزل پہ رکھتے ہوئے ان سب کے پلانز جو ہیں، نیفیریس ڈیزائنز جو ہیں، ان کو فوائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز.